اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک نے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، تو نے جو اتنی روحوں کو قبض کیا، کیا تجھے کبھی کسی پر رحم اور ترس بھی آیا؟ اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے مولا کائنات، جب تو نے میرے ذمہ روحوں کا قبض کرنا لگایا ہے تو میں ترس کرتا رہوں اور رحم کرتا رہوں تو کیسے روح قبض کروں گا؟ غرض یہ کہ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے کبھی کسی پر ترس نہیں آیا، البتہ 2 دفعہ مجھے یہ خیال ہوا کاش اس کے روح کے قبض کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ وہ 2 وقت کون سے تھے؟ آپ عرض کرتے ہیں، اے رب جلیل، ایک مرتبہ تو ایک کشتی دریا میں تھی، مجھے حکم ہوا کہ ان تمام کی روحوں کو قبض کر لیا جائے، کشتی کو توڑ دیا جائے، البتہ ایک عورت اور اس کا شیرخوار بچہ، ان کی روحوں کو قبض نہ کیا جائے۔ ان کی روحوں کو قبض نہ کیا گیا۔ وہ کشتی کے ایک پھٹے پر سوار دریا کی تیز موجوں کو عبور کرتے ہوئے کنارے کی طرف رواں دواں تھے، لیکن کنارے کے قریب پہنچ کر مجھے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شیرخوار بچہ اب کدھر جائے گا اور اپنی زندگی کیسے بسر کرے گا؟ اور فرمایا، عرض کرتے ہیں کہ دوسرا مجھے کافر بادشاہ بخت نصر شداد ابن عاد پر ترس آیا، جب اس نے رب کریم تیرے مقابل جنت تیار کر لی، اس کے تیار ہونے پر دیکھنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے، ابھی گھوڑے کے 2 پاؤں اندر تھے تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگرچہ کافر تھا، خدائی کا دعویٰ بھی کیا، لیکن بڑی محنت سے اس نے رب قدوس کی جنت کے مقابل جنت تیار کر لی، بڑا مال خرچ کیا، کاش کہ بیچارہ اسے دیکھ لیتا تو پھر مر جاتا۔ رب جلیل نے فرمایا، اے اسرائیل، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس بچے سے کیا سلوک کیا؟ اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، یہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ نے فرمایا، جب وہ تختہ دریا کے کنارے پہنچا، وہاں دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس نے بچے کو پکڑ لیا اور پیار اور محبت سے پرورش کی۔ بچہ جب بڑا ہوا تو میں نے اس کو ایسی نظر عطا فرمائی کہ وہ زیر زمین خزانوں کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے بہت سا خزانہ جمع کیا، اپنی فوج بنائی، آہستہ آہستہ وہ تمام روئے زمین کا بادشاہ بن گیا۔ پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور میرے مقابل جنت اور دوزخ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ جب وہ اپنی خود ساختہ جنت تیار کر کے دیکھنے کے لیے گیا تو میں نے اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا۔ اے اسرائیل، یہ وہی بچہ تھا جو کم سنی کی حالت میں تھا تو تمہیں اس پر رحم آیا تھا، لیکن میری مہربانیوں نے وہ عظیم بادشاہ بن کر میرے مقابل خدا بن گیا۔ میں نے اس کے تکبر غرور کو توڑ دیا۔ مولا ذوالجلال کے اس کلام کو سن کر اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کریم، جن حکمتوں کو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ غور کیا جائے تو یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ دونوں مقام ترس کے نہیں تھے، کیونکہ اسرائیل کو بچے کی پرورش کا غم دامن گھیرا تھا، لیکن باری تعالیٰ نے اس کی عظیم پرورش کر دی۔ اس طرح بادشاہ پر اسرائیل علیہ السلام کو ترس آئے، لیکن اس کے غرور کو توڑنا ضروری تھا تاکہ وہ دوسرے کے لیے عبرت حاصل کرے۔ جو شخص خدا بن بیٹھا وہ بھی اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکا تو دوسرا کیسے بچ سکے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر کسی نے چکھنا ہے۔ رب قدوس نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ بھی تم ہوگے موت تم کو پالے گی، اگرچہ تم مضبوط محلوں میں ہو، یعنی ہر جگہ موت ہمارے پیچھے ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ کوئی زندگی موت سے بچ نہیں سکتا، کوئی زندہ موت سے بچ نہیں سکتا، اس کے متعلق کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، لہٰذا موت سے بچنے کی کوئی انسان کوشش نہ کرے، بلکہ موت کی تیاری کی جائے۔ دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی ہی اس کی فکر کی جائے، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنی ہی اس کی فکر کی جائے۔ جب دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے تو اس کی زندگی اتنی ہی فکر کی جائے، اور آخرت کی زندگی جاودانی ہے، لہٰذا اس کی زیادہ فکر کی جائے۔ یہ بات جب واضح ہو چکی ہے کہ موت ہر جگہ آ کر رہے گی تو جہاد سے ڈرنا بے سود ہے، بلکہ انسان جہاد میں جائے، شہادت کے حصول کی تمنا کرے اور شہادت سے وہ زندگی حاصل کرے جس پر دنیا کی زندگی بھی رشک کرتی ہے۔